الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تعالى في مقام آخر وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم رمضان المبارک سے 2 مہینے پہلے نبی علیہ السلام اپنی دعاؤں کے اندر رمضان تک پہنچنا اور رمضان کا نصیب ہونا اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دیتے تھے. دعا مانگتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچنا نصیب فرما. تو اس دعا سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام رمضان کا کس قدر شدت سے انتظار فرمایا کرتے تھے. رمضان کی برکتیں اور رحمتیں جسے معلوم نہ ہو وہ رمضان کا انتظار نہیں کرے گا. آواز گونج رہی ہے، سمجھ تو آ رہی ہے. اچھا کہیں رمضان کے اندر اللہ رب العزت کی رحمتیں کس قدر جوش میں ہوتی ہیں، جسے اللہ رب العزت نے دل کی نظر عطا فرمائی ہو، جس کی دل کی آنکھیں سلامت ہوں، اس بات کو صرف وہی محسوس کر سکتا ہے.
چنانچہ ہمارے بعض بزرگ جن کو اللہ تعالیٰ نے کشف کی نظر عطا فرمائی تھی، ان کا کہنا یہ ہے کہ رمضان میں اللہ رب العزت کی رحمت ٹھاٹھے مارتے سمندر کی مانند ہوتی ہے، یوں جیسے لہروں پہ لہریں آتی ہیں، جب سمندر کے اندر لہریں اٹھتی ہیں تو وہ اتنی اونچی ہوتی ہیں اور اتنی زوراور ہوتی ہیں کہ وہ بڑی بڑی بلڈنگوں کو، بہت بڑی بڑی چیزوں کو وہ سمندر کی ایک لہر جو ہے وہ سمیٹ کے لے جاتی ہے۔ تو جس طرح سمندر کی لہریں بڑی بڑی عمارتوں کو لے جاتی ہیں، ایسے ہی رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت، اس کی لہریں وہ ان بڑے بڑے گنہگاروں کے گناہوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں اور گناہ یوں صاف ہو جاتے ہیں۔ اور جسے یہ چیز نظر نہ آئے، اسے تو رمضان کی صرف تکلیف اور مشقت ہی نظر آتی ہے کہ جی بھوکا رہنا پڑے گا، پیاسا رہنا پڑے گا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے جو آدمی عیالدار ہو، جس کے سر کے اوپر گھر کی ذمہ داری ہو، گھر کا بوجھ ہو، تو وہ گلی محلے میں کام ڈھونڈتا پھر رہا ہوتا ہے، مجھے کہیں سے کوئی محنت مل جائے، مزدوری مل جائے، مجھے کہیں سے کوئی کام مل جائے تو میں کر لوں۔ دعائیں مانگتا پھر رہا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ دعا کرواتے ہیں کہ اللہ مجھے نوکری عطا فرما دے۔ اب نوکری لینے کے لیے لوگ دعائیں کرتے بھی ہیں اور کرواتے بھی ہیں۔ اب جو آدمی نوکری کے لیے دعا کروا رہا ہے تو وہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کچھ موقع مل جائے کہ میں کچھ کام کر لوں، محنت کر لوں، کچھ مشقت اٹھا لوں۔ اور جس آدمی کے اوپر گھر کی ذمہ داری نہ ہو، بے فکر اور آزاد ہو، اس کو تو کوئی تھوڑا سا کام بھی کرنا پڑے تو اس کو مصیبت نظر آتی ہے۔ بالکل اسی طرح جس آدمی کو آخرت کی فکر ہو، اس کو اپنے گناہ نظر آ رہے ہوں اور گناہوں کا بوجھ اس کے اوپر پڑا ہوا ہے اور گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے اس کی کمر ٹیڑھی ہو رہی ہے، ایسا آدمی تو پھر دعائیں مانگتا ہے، اللہ کرے رمضان آ جائے کہ مجھے اس بوجھ سے مجھے نجات مل جائے اور میری آخرت سنور جائے۔
آج معاشرے میں اگر نظر دوڑائی جائے تو اکثر و بیشتر لوگوں کو آخرت سے کوئی سروکار نہیں ہے. دنیا بس ٹھاٹھ کی گزارنا چاہتے ہیں. یہاں کے ہم مزے چاہتے ہیں. یہاں کی تھوڑی دیر بھی نہ پیاس برداشت ہے، نہ بھوک برداشت ہے، نہ کوئی تکلیف برداشت ہے، نہ کوئی غم برداشت ہے. ہم میں سے ہر بندہ یہی چاہتا ہے ہر وقت میں مزے میں رہوں، پیٹ بھی بھرا ہوا ہو، پیاس بھی میری بجھی ہوئی ہو، اور مجھے کسی قسم کا کوئی غم اور کوئی پریشانی بھی نہ ہو. حتیٰ کہ حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی تھوڑا سا تذکرہ ہو جائے کہ جس سے ان مزوں میں خلل واقع ہوتا ہے تو ہمیں وہ تذکرہ بھی اچھا نہیں لگتا. تو چونکہ رمضان المبارک کے آنے سے ہمارے مزوں میں خلل واقع ہوتا ہے کہ وہ کھانے پینے کی آزادی اور وہ من مرضی کے لمحے وہ ہمیں یاد آتے ہیں اور ہم کہتے ہیں رمضان میں تو ہمیں پابند ہونا پڑے گا، جبکہ ہمارے بڑوں کو اپنی آخرت کا غم ہوتا تھا. تو جیسے مزدور مزدوری ڈھونڈتا پھر رہا ہوتا ہے، کام محنت مشقت کو تلاش کرتا پھر رہا ہوتا ہے، کہیں اس کو مزدوری مل جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے کہ اچھا اب میں شام تک کام میں لگا رہوں گا اور شام کو مجھے اتنا مل جائے گا کہ میرے بچوں کا پیٹ جو ہے وہ بھر جائے گا. تو وہ بھی یہی سوچا کرتے تھے کہ الحمدللہ ایک مہینے کے لیے تو ہمیں جو ہے وہ ایسا سلسلہ مل گیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مزدوری کرنے کا موقع ملے گا اور اللہ تعالیٰ اس مزدوری کے بدلے میں ہمیں اپنی رضا دے دیں گے. اللہ تعالیٰ اس مزدوری کے بدلے میں ہمیں بخشش دے دیں گے. اللہ تعالیٰ اس محنت مزدوری کے بدلے میں ہمیں جنت عطا فرما دیں گے. وہ خوش ہو جاتے تھے کہ ایک مالک کی ہمیں مزدوری کرنے کا موقع مل رہا ہے. چنانچہ اکابرین کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم رمضان المبارک کے آنے کے لیے 6 مہینے اللہ سے دعائیں مانگتے رہتے تھے، اللہ خیریت سے ہمیں ایک مرتبہ زندگی میں پھر رمضان نصیب کر دے. جو جو رمضان قریب آتا تھا ہماری خوشیوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا کہ اب بہاریں لوٹنے کا موقع آ گیا، اب جنت کمانے کا موقع آ گیا، اب اللہ کو راضی کرنے کا موقع آ گیا، اب اپنے گناہوں کو بخشوانے کا بہترین موقع آ گیا. تو ہمیں خوشی ہوتی تھی. چنانچہ ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت رمضان سے پہلے اپنے سارے دوست احباب کو، تعلق والوں کو، محبت والوں کو بلا لیتے تھے اور سب سے مل لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ بھائی ابھی مل لیتے ہیں، رمضان میں تو پھر ملاقات ہوگی نہیں، پھر تو عید پہ ملیں گے. اپنے سارے دوستوں کو، تعلق والوں کو، محبت والوں کو یہ کہہ دیتے تھے کہ اب دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی. لیکن کتنی حیرت کی بات ہے کہ رہتے بھی ایک ہی مسجد میں تھے، ایک ہی جگہ پہ رہ رہے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے اجنبی بنے ہوئے ہیں اللہ کے لیے. پوری مسجد بھری ہوئی ہے، کوئی بندہ کسی سے حال احوال نہیں کرتا، کوئی بندہ کسی سے بات نہیں کرتا. کہتے تھے یہ رمضان تو صرف اللہ کے لیے ہے، بس 11 مہینے ہم مخلوق سے تعلق رکھتے ہیں، آنا جانا رکھتے ہیں، مخلوق کی خوشی کا خیال کرتے ہیں
اور 1 مہینہ تو صرف اللہ کے لیے ہے بس. تو یہ لوگ اپنے رمضان کو ایسا گزارتے تھے کہ رمضان کا کوئی ایک لمحہ یہ ضائع نہیں ہونے دیتے تھے. ایسے لوگ جب رمضان گزرتا ہے، ادھر رمضان مکمل ہوتا ہے اور ادھر ان کے نام جنت الاٹ ہو چکی ہوتی ہے. ادھر رمضان مکمل ہوتا ہے اور ادھر ان کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ جیسے یہ آج ہی دنیا میں آئے ہیں، اس سے پہلے دنیا میں تھے ہی نہیں کہ ان کے ذمے کسی قسم کی کوئی غلطی، کوئی خطا، کوئی گناہ ان کے ذمے ہو. ایسے پاک اور صاف ہو کر رمضان گزرتا تھا تو گویا کہ سارے گناہوں کو دھو کے گزرتا تھا. رمضان گزرتا تھا اور دلوں کی حالت بدل جاتی تھی، دل کی کیفیت بدل جاتی تھی. رمضان کی برکتیں 6 مہینے تک ان کے دل میں، ان کے انوار اور اس کی برکات دل میں محسوس ہوتی رہتی تھی. اور ایک اہم ہے کہ رمضان میں بھی رمضان کی برکتیں محسوس کم ہی ہوتی ہیں، اور رمضان سے اگلے دن تو ایسے لگتا ہے جیسے رمضان آیا ہی نہیں تھا. ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سمیٹنی نہیں آتی ہیں. جو دن اور جو راتیں مجھے اور آپ کو میسر ہیں، بیائی نہیں یہی دن اور راتیں اللہ والوں کو بھی میسر آتی ہیں. دن رات سب کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن انہی دن رات میں گزرنے والے لوگ کچھ جنت کمائیں گے اور کچھ جہنم میں جا پڑیں گے. اسی دھرتی پہ، اسی زمین پہ رہ کے لوگوں نے ایسا وقت گزارا ہے کہ عرش والے کو راضی کر لیا ہے، اور اسی زمین پہ رہ کے لوگوں نے ایسا وقت گزارا ہے کہ وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیے گئے. ہماری راتیں بھی گزرتی ہیں، یا سونے میں گزرتی ہیں تو یا پھر گناہوں میں گزرتی ہیں، اور اللہ کے نیک بندوں کی راتیں بھی گزرتی ہیں، لیکن ان کی ہر رات لیلۃ القدر جیسی ہوتی ہے. یا رونے میں گزرتی ہیں تو یا اللہ تعالیٰ کو منانے میں اور اس کو پانے میں گزرتی ہیں. وہ رات کتنی خوبصورت ہوتی ہوگی کہ جس رات کے اندر انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے دامن پھیلا کے اس کی رضا اور اس کی خوشنودی اور اس کی محبت اور اس کا پیار مانگ رہا ہوگا. وہ رات انسان کی زندگی کی کتنی سہانی ہوتی ہے. بعض لوگوں کی عام راتیں لیلۃ القدر جیسی ہوتی ہیں، اور فرمائیے بعض لوگوں کی عام راتیں لیلۃ القدر جیسی ہوتی ہیں اور بعضوں کی لیلۃ القدر عام راتوں جیسی ہوتی ہے. نہ قدرے بندے کو کچھ بھی مل جائے اس کو ضائع کر دیتا ہے. آج ہمارے اندر نہ قدری کچھ زیادہ آ گئی. ہمیں ماں باپ زندگی میں مل جائیں، ہم ان کی اس ماں باپ کی صورت میں اللہ کی جو نعمت اور رحمت ہے اس کو ضائع کر دیتے ہیں. ہمیں جمعۃ المبارک کے دن قبولیت کی گھڑیاں مل جائیں، ہم ان کو ضائع کر دیتے ہیں. ہمیں رات کے آخری پہر کی مقبول گھڑیاں مل جائیں، ہم ہر رات ان کو بھی ضائع کر دیتے ہیں. بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں تو وہ پیسہ لگا کے تو اللہ کے گھر پہنچ جاتے ہیں، تو وہاں جا کے وہاں کے مواقع سے فائدہ اٹھانے کی بجائے وہ وہاں کے موقعوں کو بھی ضائع کر کے آ جاتے ہیں.
بعض لوگوں کو مدینہ طیبہ میں جانا نصیب ہوتا ہے، بلکہ لائن میں لگ کے وہ درود و سلام پیش کرنے کے لیے وہاں پہ بھی پہنچ جاتے ہیں، نبی علیہ السلام کے سامنے پہنچتے ہیں، لیکن اس ملے ہوئے موقع کو وہ وہاں پہ بھی ضائع کر کے آ جاتے ہیں۔ ناقدرہ انسان سونے کو بھی مٹی بنا دیتا ہے، اور قدر والا انسان اس کی اللہ مٹی بھی سونا بنا دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ رمضان زندگی میں ہمارے بڑوں کو بھی نصیب فرمایا تھا، لیکن وہ ہر رمضان کی وجہ سے، چونکہ وہ قدر کرتے تھے تو رمضان کی وجہ سے ان کی اپنی قدر بڑھ جاتی تھی۔ ہمارے اکابرین کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ ان کے درمیان یہ بحث چلتی تھی کہ زیادہ اونچے درجے کا ولی کون ہے، کس کی ولایت زیادہ اونچے درجے کی ہے۔ تو ان کے ہاں کسی ولی کی ولایت کو ناپنے کے لیے جو چیز تھی تو وہ یہ دیکھتے تھے کہ اس بزرگ کی زندگی میں رمضان کتنے ہیں اور اس بزرگ کی زندگی میں رمضان کتنے ہیں۔ جس کی زندگی میں رمضان جتنے زیادہ ہوتے تھے وہ اتنا اونچے درجے کا ولی ہوتا تھا۔ آج رمضان المبارک کچھ ایسا مسلمانوں کی نظروں سے گر گیا ہے کہ کل تک جس کے آنے کی شدت سے انتظار ہوا کرتی تھی، آج اس کے آنے سے پریشانی ہوتی ہے۔ جیسے کوئی معزز آدمی آئے تو بندہ اس کے انتظار میں ہوتا ہے نا، اچھا آئیں گے، زیارت کریں گے، اچھا ملیں گے، دعائیں کروائیں گے، تو بندہ تڑپ رہا ہوتا ہے کہ مجھے ایک نظر زیارت کرنے کو مل جائے۔ ہمارے حضرت شیخ العربی والعجم حضرت حافظ ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، مجھے ایک صاحب کہنے لگے، کہتے ہم حضرت کے ساتھ تھے تو مکہ مکرمہ میں ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے شیوخ جو ہیں وہ 5 گھنٹے سے انتظار میں کھڑے ہوئے، کھڑے کہنے لگے 2-4 کو میں نے پوچھا کہ بھائی کوئی کام ہے، کوئی مسئلہ ہے بتائیں، آپ اتنی دیر سے انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں؟ تو کہنے لگے کوئی کام نہیں ہے، صرف شیخ کو ایک نظر دیکھنا چاہتے ہیں بس۔ تو جس کا دل میں جس کی عظمت ہوتی ہے، جس کی محبت ہوتی ہے، تو انسان اس کی شدت سے انتظار کرتا ہے، اور جس کی دل میں عظمت اور اہمیت نہ ہو، پتہ چل جائے کہ وہ فلاں آیا ہے تو انسان کہتا ہے چھوڑو پرے اس کو۔ آج اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، رمضان ہماری نظروں میں کچھ ایسا ہی بے قدرہ ہو گیا ہے۔ بوڑھے لوگوں کو پھر کسی درجے میں آپ دیکھیں تو وہ روزہ رکھ لیں گے، لیکن نوعمروں کو، نوجوانوں کو دیکھیں تو وہ روزہ بالکل بھی نہیں رکھتے۔ اور صرف یہی نہیں کہ روزہ نہیں رکھتے، غضب علی غضب، ظلم در ظلم یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ روزہ نہیں رکھتے بلکہ روزے کی بے اکرامی سر عام کرتے ہیں۔ ہمارے بڑوں میں اگر کسی کو کوئی مجبوری ہوتی تھی، حتیٰ کہ کوئی بیمار بھی ہوتا تھا، تو بیمار ہونے کی وجہ سے وہ روزہ نہ رکھ پاتا تو وہ کھلے کھاتا نہیں تھا، حتیٰ کہ گھروں کے اندر بھی بیٹھے ہوئے اگر کسی بیمار نے کھانا ہوتا تھا تو بڑے اس کے اوپر کپڑا ڈلوا دیتے تھے تو وہ کپڑے کے اندر منہ چھپا کے کھاتا تھا۔ اللہ کا حیا تھا، اللہ کے مہمان کا حیا تھا، رمضان کی دل میں عظمت اور قدر تھی
جس کے نتیجے میں بندے کی اللہ کے ہاں بھی قدر تھی. بندے کی بات اللہ تعالیٰ حیا فرماتے تھے کہ میرے بندے نے مجھ سے یہ دعا مانگی ہے، میں اس کی بات کو پورا نہ کروں، مجھے حیا آتی ہے. ہم نے اللہ کے مہمان کی، اللہ کی ہم نے حیا چھوڑ دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارا لحاظ چھوڑ دیا ہے. اب ہم چیختے رہیں، چلاتے رہیں، کہتے رہیں، کسی اور نے کیا کہنا ہے، ہم اپنی زبان سے خود ہی کہتے ہیں او جی وہ ہماری نہیں سنتا. گویا کہ ہم یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ میری اللہ کے ہاں ایک ذرے جتنی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے، میں اللہ کے ہاں بالکل بے قدرہ ہوں. جبکہ ہمارے بڑے یہ کہتے تھے کہ بیٹا میرے اللہ سے میرا ایسا تعلق ہے کہ تمہیں زندگی میں جب کوئی معاملہ یا مسئلہ مشکل بن جائے نا تو تم اللہ سے میرا نام لے دینا، بس تیرا کام ہو جائے گا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے سے یہی بات فرمائی تھی کہ بیٹا زندگی میں جب کبھی کوئی مشکل اور کوئی پریشانی آ جائے نا تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہوئے میرا نام لے دینا ساتھ، کہنا اے حذیفہ کے مولا میرا یہ مسئلہ حل کر دے، بیٹا دیکھنا تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، ماں بیٹا دونوں سفر کر رہے تھے تو سفر کرتے کرتے ایک بستی کے پاس سے گزرے تو کیا دیکھا کہ بستی میں لوگ بستی سے نکل کر باہر آئے ہوئے ہیں. ایک طرف عورتیں، دوسری طرف مرد اور تیسری طرف چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، اور اسی طرح جانوروں کا بھی معاملہ کہ جانور الگ اور ان کے بچے الگ. تو بچوں کو جب ماؤں سے الگ کر دیا جائے تو وہ روتے ہیں، چیختے ہیں. تو انسانوں کے بچوں کے رونے کا بھی شور، جانوروں کے بچوں کے چیخ و پکار کی بھی آوازیں، عورتیں بھی بلبلا رہی ہیں، رو رہی ہیں، مرد بھی دعاؤں میں لگے ہوئے ہیں. یہ ماں بیٹا سفر کرتے ہوئے یہاں سے گزرے تو انہوں نے یہ منظر دیکھا تو بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا ہے. ماں نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا جاؤ ذرا پتہ کر کے آؤ کہ یہاں کیا معاملہ بن گیا. وہ گیا، جا کے پوچھا کہ کیا ہوا آپ لوگوں کو. انہوں نے کہا کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے اور بارش نہیں ہو رہی ہے، نہ پینے کو پانی ہے نہ جینے کو پانی ہے. تو ہم لوگ سب اس طرح سے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، شاید اللہ تعالیٰ کو ہمارا رونا پسند آ جائے، اللہ کو ترس آئے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرے اور ہمیں بارش دے دے. لیکن ابھی تک کوئی دور دور بارش کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے. تو وہ نوجوان یہ بات سن کے واپس آیا اور اس نے اپنی والدہ کو بتانے سے پہلے کیا کیا، ماں گھوڑے کے اوپر جو ہے وہ بیٹھی ہوئی تھی تو اس نے اپنی ماں کا دوپٹہ جو ہے اس کو لیا، اس کا کونا ہاتھ میں پکڑا، اس کا کونا ہاتھ میں پکڑ کے تو دعا کی صورت میں یوں آسمان کی طرف کیا اور دعا مانگنا شروع کی. 1-2 منٹ کی ابھی اس نے دعا مانگی ہوگی، ہاتھ اس نے منہ پہ نہیں پھیرے تھے کہ بادل آیا اور بارش برسنا شروع ہو گئی. سب لوگ دیکھ کے حیران کہ یہ کیا ہے، ہم اتنی دیر سے مانگ رہے ہیں اور ہماری دعاؤں کا کوئی نتیجہ نہیں سامنے آ رہا. اور اس نوجوان نے پتہ نہیں کیا دعا مانگی، کیا کہا. وہ شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے اور ساتھ پوچھا کہ بھائی آپ نے کیا اللہ سے کہا. کہنے لگا کہ یہ میری والدہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے بہت حیا کرتی ہے. ہم پڑھ رہے تھے، بزرگوں نے لکھا کہ اصل حیا کس کو کہتے ہیں؟ حیا کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانی کرتے ہوئے نہ دیکھے. حیا کہتے ہیں اللہ اپنے بندے کو اپنی نافرمانی کرتے ہوئے نہ دیکھے. بندہ اللہ سے حیا کرے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو حیا کہتے ہیں. وہ نوجوان کہنے لگا میری والدہ اللہ سے بہت حیا کرتی ہے تو لہذا میں نے اپنی والدہ کا دوپٹہ پکڑ کے اللہ کے سامنے پیش کیا. میں نے کہا یا اللہ
میری اس ماں کا تیرے ہاں کوئی مقام ہے تو بارش دے دے. تو بس میرا یہ کہنا تھا کہ بارش آ گئی ہے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا اتنا لحاظ کرتے ہیں کہ ان کا کوئی نام اللہ کے سامنے لے دے یا ان کا کوئی جو ہے وہ کپڑا پکڑ کے اللہ کے سامنے پیش کر دے, اللہ تعالیٰ کو اس کے بھی حیا آتی ہے. آج ہم مشکلات میں جب پھنسے ہوئے ہوتے ہیں, پریشانیوں میں جب گھرے ہوئے ہوتے ہیں, چونکہ ہم اللہ سے حیا نہیں کرتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ کو بھی پھر ہماری بات کی کوئی لاج کوئی لحاظ نہیں ہوتا کہ چیختے رہو, چلاتے رہو, دفع ہوتے رہو تم, مجھے تمہاری بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, میرے نبی جی یہ لوگ آپ سے نا, یہ میرے بندے آپ سے میرے بارے میں آپ پوچھیں گے کہ ہمارا رب کدھر ہے, تو آپ ان کو بتا دینا کہ میں ان کی شارگ سے بھی زیادہ قریب ہوں, ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہوں, اور میں پکارنے والوں کی پکار کو قبول کرتا ہوں, سنتا ہوں, جواب دیتا ہوں. لیکن پھر اس کے بعد اگلی بات کہ فرمایا کہ ان کو کہنا کہ بھئی تم بھی میری بات کو سن لیا کرو, قبول کر لیا کرو تم بھی. تو گویا کہ اشارہ کر دیا کہ میں اس کی بات کو قبول کرتا ہوں جو میری بات قبول کرتا ہے. سنیے اللہ کا قرآن, ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, جب آپ سے پوچھیں میرے بندے عنی میرے بارے میں, تو کہنا فإنی قریب, وہ تو قریب ہے شاہ رگ سے بھی. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب کوئی پکارنے والا اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی پکار کو قبول کرتا ہے. پھر آگے فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, ان کو بھی چاہیے کہ وہ میری پکار کو قبول کر لیا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کا کہے ہم نہ سنیں, اللہ ہمیں روزے کا کہے ہم نہ سنیں, اللہ ہمیں حیا سے اپنی نگاہوں کو جھکانے کا کہے ہم نہ سنیں, اللہ ہمیں سچ بولنے کا کہے ہم نہ سنیں, اللہ دوسروں کی برائیاں پیٹھ پیچھے کرنے سے ہمیں منع کرے ہم نہ سنیں, ہم ناپ تول میں کمی کرنے کے بارے میں اللہ کی بات نہ سنیں, ہم دھوکہ دہی سے باز نہ آئیں, اللہ کی بات کو نہ سنیں, تو پھر ہم جھولیاں پھیلا پھیلا کے اللہ کو پکاریں گے, اللہ بھی ہماری نہیں سنے. تو رمضان المبارک تو دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہوتا ہے. جو رمضان اچھے طریقے سے گزار لے, آپ یوں سمجھیے کہ رمضان کی تو اس کی دعائیں قبول ہوں گی صحیح, پورے سال کی رکی ہوئی اور اٹکی ہوئی دعائیں بھی رمضان میں قبول ہو جاتی. تو رمضان تو اپنے نصیب کو جگانے کا مہینہ ہے. رمضان تو اللہ تعالیٰ کی بخشش پانے کا مہینہ ہے, اور رمضان تو اپنے نام جنت الاٹ کروانے کا مہینہ ہے. اسی وجہ سے تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اہتمام سے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگو, اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار, اللہ میں آپ سے آپ کی جنت کا سوال کرتا ہوں اور میں آپ کی جہنم سے پناہ مانگتا ہوں. تو معلوم ہوا کہ اس مہینے میں خاص طور پر انسان کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرماتے ہیں. تو یہ رمضان المبارک جو ہے وہ ہمارے بالکل قریب آ گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان قریب آیا تو آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور آپ نے ارشاد فرمایا ایک رحمتوں والا مہینہ تمہارے قریب آ گیا. اور پھر ارشاد فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں, تمہاری خطاؤں کو معاف کرتے ہیں, جس مہینے میں اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں, اور جس مہینے میں اللہ تعالیٰ تمہارا نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے شوق کو اللہ دیکھتے ہیں, اللہ خوش ہوتے ہیں. صحابہ آپس میں مقابلے لگایا کرتے تھے, تم نے کتنا پڑھا, کتنے پارے پڑھے, میں نے اتنے پارے پڑھے, میں نے اتنا قرآن پڑھا, ایک دوسرے سے مقابلے ہوتے تھے. آج ہمیں مقابلہ شوق ہے, اس نے ایسا گھر بنایا میں ایسا بناؤں گا, اس کے پاس ایسی گاڑی ہے میں ایسی لوں گا, اس کے پاس ایسا سیل فون ہے میں ایسا لوں گا, اس کے پاس فلاں چیز ایسی ہے میں ایسی لوں گا.
ہمارے شوق دنیا کی چیزوں کے لیے رہ گئے، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی والے کاموں کے لیے ہمارا شوق بجھ گیا۔ صحابہ کرام ایک دوسرے سے نیکی میں آگے بڑھنے کا شوق کیا کرتے تھے، چنانچہ چند صحابہ نے جا کے نبی علیہ السلام سے اپنے شوق کا اظہار کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کے پاس مال پیسہ ہے وہ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور خوب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹتے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ ایسا ہے نہیں، ہم تو غریب لوگ ہیں، ہم کیا کریں؟ نبی علیہ السلام نے ان کو تسبیح بتا دی کہ تم جو ہے یہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ اللہ کے نام لو، تمہیں اللہ تعالیٰ ان کے برابر کا اجر عطا فرما دے گا۔ اب یہ دن رات لگے ہوئے تھے محنت میں، تو جو مالدار امیر صحابہ تھے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بس ٹھیک ہے یہ تو تسبیحاں پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں، ان کو اور کام ہی کیا ہے۔ جیسے آج کل ہم کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں نا وہ دینداری میں، عبادت میں، نیکی میں آگے بڑھے ہوئے، ہم سوچتے ہیں یہ مولوی لوگ فارغ ہیں، ان کو اور کام ہی کیا ہے۔ یہ نہیں سوچتے کہ کاش کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ ایسی مبارک زندگی نصیب کرتا، مجھے بھی تہجد میں اٹھنا نصیب کرتا، مجھے بھی اللہ اپنا قرآن پڑھنے کی سعادت دیتا۔ یہ دل میں حسرت ہونے کی وجہ کہتے فارغ ہیں، ان کو اور کام ہی کیا ہے۔ تو صحابہ اکرام نے ایسا نہیں سوچا، کہنے لگے بھئی یہ دن رات کیا پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اب جب ٹو میں لگے، تلاش میں لگے، تو پتہ چلا کہ ان کو تو نبی علیہ السلام نے تسبیح بتائی ہوئی ہے، اس تسبیح کو پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اب وہ جو مالدار صحابہ تھے انہوں نے بھی وہ تسبیحاں پڑھنی شروع کر دی۔ ایک صحابی پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو صدقے خیرات کرنے والے لوگ تھے، مال پیسے لٹانے والے لوگ تھے، اب تو انہوں نے تسبیح بھی پڑھنی شروع کر دی ہے، اب ہم کیا کریں؟ ہمیں کوئی اور ایسا عمل بتائیں۔ دیکھیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا شوق لگا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت کو رمضان میں نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ فلاں نے اتنے پارے پڑھے میں اتنے پڑھوں گا، فلاں نے اتنا کلمہ شریف پڑھا میں اتنا پڑھوں گا۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو 15 پارے روزانہ رمضان میں پڑھتے ہیں، 25 ہزار دفعہ کلمہ شریف پڑھتے ہیں، 10 ہزار دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی یہ سعادت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، یہ نیکی کی توفیق اللہ نے ان کے لیے آسان فرمائی ہوئی ہے۔ اگر ہم بھی اللہ سے مانگیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی آسان فرما دیں گے، اور اگر ہم نہیں مانگیں گے تو یاد رکھنا ہمارے لیے فرض نماز پڑھنا مشکل ہو جائے گی، ہمارے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو جائے گا، ہمارے لیے تراویح میں کھڑے ہو کے چند رکعتوں میں اللہ کا قرآن سننا مشکل ہو جائے گا۔ ہم تو جیتے جی ایسے ہوں گے جیسے مردار ہوتا ہے، مرا پڑا ہے، ہماری حالت ایسی ہو جائے گی۔ اگر ہم اللہ سے مانگیں گے تو ہم نے دیکھا ابھی ہمارے ایک بزرگ ہیں جن کی عمر کوئی 75-80 کے قریب ہے، مجھے دوست بتانے لگے روزانہ رمضان میں ان کا معمول چلا آ رہا ہے، روزانہ 25 پارے پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوستو یہ اللہ سے مانگنے کی چیزیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بندہ عملوں سے تھوڑا ہی بخشا جائے گا، اللہ کے فضل سے بخشا جائے گا۔ یہ شیطان نے ایک پھونک ماری ہوئی ہے کہ جی بخشش تو بندے کی عمل سے نہیں ہونی ہے، بخشش تو بندے کی اللہ کے فضل سے ہونی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، بخشش فضل سے ہی ہونی ہے، لیکن فضل کس پر ہونا ہے؟ فضل عمل سے ہوتا ہے۔ جس کے اوپر فضل ہونا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عمل کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ جو ناچ گانا کر رہا ہو فضل اس پر نہیں ہوگا، جو اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوگا فضل اس پر ہوگا۔ جو سرے عام رمضان کی توہین کرتا پھر رہا ہے اس کے اوپر اللہ کی پکڑ آئے گی، اور جو روزے کی وجہ سے اس کے ہونٹ بھی خشک ہو رہے ہیں پیاس کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ کا فضل اس بھوکے پیاسے کے اوپر ہوگا۔ تو اس لیے میرے عزیزوں رمضان قریب آ گیا، یہ اللہ کی رحمتیں اور بہاریں سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ پچھلے رمضان میں کتنے لوگ تھے اس رمضان میں نہیں ہیں، وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نصیب کیا ہے، قریب آ پہنچا ہے، ہم اللہ سے مانگیں اللہ میرے زندگی کا شاید یہ آخری رمضان ہو، اللہ مجھے ایک رمضان تو ایسا سمیٹنا نصیب کر کہ اس رمضان کی وجہ سے میری بخشش ہو جائے اور مجھے جہنم سے چھٹکارا اور آزادی مل جائے اور مجھے جنت میں جانا نصیب ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ اپنے مہمان کی قدردانی کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور خوب خوب نیکیاں کمانے اور نیکیاں سمیٹنے کی اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں رمضان ایسا گزارنا نصیب کرے کہ مالک بھی خوش ہو جائے اور اس کا آیا ہوا مہمان بھی خوش ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔